من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين العبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين هم أركان الإيمان وأمناء الرحمن وبهم يمسك الله السماء أن تقال الأرض وبهم يمسك الله الأرض أن تبيد بأهلها وبهم تنشر الرحمة ولولاها منهم لصاخت بأهلها لا سيما بقية الله روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا اللهم اجعلنا من أنصاره وعوانه ولا تجعلنا من أعدائه صلوات پڑھیں محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر صلوات پڑھیں محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين شب شہادت مخدومہ کونین کائنات کے آخری رسول کی اکلوتی دختر کی آج شہادت کی رات ہے اور کل جیسے آپ کے سامنے بیان کیا کہ سادات اور غیر سادات سب کی ماں ہیں جو بھی اپنے آپ کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے متمسک کر لیتا ہے آج ویسا ہی تصور کرے کہ جیسے اس کی حقیقی ماں دنیا سے رخصت ہو رہی ہے اور آج اسی طرح وقت کے امام یوسف زہرا ابا صالح المہدی کو پرسہ دینا ہے اور آج ہمارے سامنے دعا کے لیے بھی اس سے بڑا کوئی اور وسیلہ نہیں ہے اے پروردگار دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جن کی مائیں سلامت ہیں پروردگار انہیں طول حیات عطا کرے اور جن کی مائیں رخصت ہو چکی ہیں جنہوں نے اپنی ماؤں کو کفن کے اندر گھروں سے رخصت کیا ہے پروردگار ان کی مغفرت کرنا جوار سیدہ میں انہیں جگہ عطا کرنا پروردگارہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے پہلو شکستہ ہونے کا واسطہ محسن کی شہادت کا واسطہ سیدہ کے اس نیلے چہرے کا واسطہ کہ جب ایک مرتبہ ہاتھ ہوا میں لہرایا گیا تھا اور وہ ہاتھ جب ہوا میں لہرایا تو آیا چہرے سیدہ پر آئے وہ بازو جو تازیانے سے برم شدہ ہے امام زمانہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں اور انہی مصائب کے ذریعے سے اجرکم عند اللہ وسیلہ بناتے ہوئے دعا کرتے ہیں پروردگار سب کی مشکلات کو آسان کرے پریشانیوں کو دور کرے معرفت فاطمہ عطا کرے عشق حسین عطا کرے عشق علی عطا کرے سیدہ کی رضائیں عطا کرے حجاب زینب کی توفیقات عطا کرے موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے موت کے بعد ہم تمام کی مغفرت فرمائے شفاعت فاطمہ ہم سب کے شامل حال کرے حوض کوثر سے جام کوثر کو پینے کی توفیقات عطا فرمائے پروردگارہ یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل فرمائے ہم سب کو امام علیہ السلام کے آوان و انصار میں شمار کرنا پروردگارہ اگر مر جائیں تو پروردگار اس ظہور کے زمانے میں ہمیں دوبارہ زندہ کرنا تاکہ ہم امام علیہ السلام کی نصرت و حمایت کر سکیں ایک مرتبہ بلند ترین فاطمی و علوی صلوات پڑھیں کل بھی آپ کے سامنے ان احادیث کو پیش کیا تھا جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حق میں
کیونکہ ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم اس ہستی کے فضائل کو بیان کریں، ان کے کمالات کو بیان کریں۔ ہاں، اسی دروازے سے متمسک ہوتے ہیں اور جناب رسول خدا کا سہارا لیتے ہیں، ائمہ طاہرین کا سہارا لیتے ہیں کہ وہ اپنی روایات میں سیدہ کے فضائل کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ کل بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ رسول خدا اپنی بیٹی کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہیا اعز منی، کہ کون ہے فاطمہ، کہ وہ ہستی کہ جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، اقرب منی، جو مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے، ہیا احب منی، وہ ہستی کہ جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہیا قرۃ عین المصطفیٰ، کہ وہ ہستی کہ جو کہ رسول خدا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہیا محبوبۃ المرتضیٰ، جو علی مرتضیٰ کی محبوبہ ہیں اسے ہم فاطمہ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ ہیا حوراء الانسیہ، فاطمہ خاتون نہیں ہیں، ایک عام عورت نہیں ہے، بلکہ انہیں کیا کہا گیا؟ ہیا حوراء الانسیہ، فاطمہ کون ہے؟ انسانوں کی شکل میں ایک حور ہے۔ اور رسول خدا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جب میں جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر کوئی جب ہم امام حسین علیہ السلام پر صلوات بھیجتے ہیں، ائمہ پر جب درود و سلام بھیجتے ہیں، تو ہم ایک گواہی دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اصلاب طاہرہ میں رہے، آپ ارحام مطہرہ میں رہے۔ تمام ائمہ کے لیے یہ ہے کہ اشہد انکم فی اصلاب الطاہرہ والارحام المطہرہ، کہ آپ کی حیثیت یہ ہے، آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ اصلاب طاہرہ میں رہے، آپ پاکیزہ شکموں کے اندر رہے، لیکن آپ سیدہ کی زیارت پڑھ کر دیکھیے، سیدہ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے، کیونکہ حقیقت فاطمہ یہ نہیں ہے۔ آپ کسی کے اور کے غیر کے صلب میں نہیں رہی ہیں، بلکہ ڈائریکٹ پیغمبر کو معراج کی منزل تک جانا پڑتا ہے۔ اسی لیے رسول خدا کیا کہتے ہیں کہ جب جب میں جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں، جب جب میں چاہتا ہوں کہ میں جنت کی خوشبو کو سونگوں، تو میں فاطمہ کے بوسے لیا کرتا ہوں۔ کیا مقام ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا کہ رسول خدا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ہمیشہ ہمیشہ یہ 5 کام کیا کرتے تھے، کیونکہ ہماری کسی اہل تشیع کی یہ روایت نہیں ہے، بلکہ ایسی روایت ہے کہ ہم سب کو ماننا پڑے گا، یعنی شیعہ و غیر شیعہ تو لازم ہے کہ وہ اس پر ایمان رکھے، کیونکہ حدیث کی جو راویہ ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت عائشہ ہیں۔ وہ کیا بیان کرتی ہیں؟ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد، کیا بیان کرتی ہیں؟ کلما اذا دخل علیہ، جب جب فاطمہ رسول خدا کے پاس آتی تھی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ 1-2 مرتبہ ہوا ہو، یعنی کلما کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جب بھی فاطمہ رسول خدا کی خدمت میں آئی، یعنی کتنی دفعہ آئی ہوں گی روایات خاموش ہیں، لیکن ظاہر ایک دن میں کتنی دفعہ آئی ہوں گی؟ اتنی، جو وہی ابھی جو کہا کہ جو سب سے زیادہ قریب ہستی ہے، جو سب سے زیادہ عزیز ہستی ہے، جو رسول کے گھر میں رہتی ہے، رسول بار بار ان کے گھر میں آتے ہیں، تو سوچئے کہ کتنی مرتبہ سیدہ ایک دن میں جناب رسول خدا کی خدمت میں آتی ہوں گی۔ جناب عائشہ کیا کہتی ہیں؟ کلما اذا دخل علیہ، جب فاطمہ رسول خدا کی خدمت میں آئیں، 1-2 دفعہ نہیں، جب بھی آئیں، یعنی ہمیشہ آئیں، رسول خدا کا انداز کیا ہوا کرتا تھا؟ رحب بہا، فوراً سیدہ کو کیا کرتے تھے؟ مرحبا کہتے تھے، ویلکم کرتے تھے۔ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، جب سیدہ آئیں رسول خدا انہیں مرحبا کہتے تھے، انہیں ویلکم کرتے تھے، اور پھر کیا روایت کہتی ہے؟ قاما الیہا، کیا کرتے تھے؟ کھڑے نہیں ہوتے تھے، یعنی ایک تو لفظ ہے عربی زبان کا، اسے کہا جاتا ہے قام لہا۔ انشاءاللہ کہ آپ سب مومنات سے یہ ایکسپیکٹ کروں گی کہ ویسے تو یہی ہمیشہ مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کہ مثلا کیوں عربی ضروری ہے؟ ہم عربی سے اتنا جان چھڑاتے ہیں۔ اس دن بھی وہ ٹی وی پہ پروگرام تھا، وہاں پر بھی وہ جو ہوسٹ کر رہی تھی انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ کیوں ہمارے بچے تو اب عربی سے تنگ آتے ہیں۔ یہاں پہ بیٹھی ہوئی مائیں گواہ ہیں کہ وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ بچے تو عربی سے تنگ آ جاتے ہیں، کیا کریں؟ کیا ضروری ہے کہ مثلا
مثلاً عربی زبان میں ہی قرآن پڑھا جائے، ہم اس کی ٹرانسلیشن کو پڑھ لیتے ہیں. تو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے، مثلاً ہم ایک ایسے کنٹری کے اندر رہ رہے ہیں کہ جہاں پر آپ مجبور ہیں کہ آپ انگلش بولیں، اور بعض اوقات معذرت کے ساتھ کچھ ہمارے ذہنوں میں کمپلیکس بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ماڈرن دکھانے کے لیے ہمیشہ انگلش کا سہارا لیتے ہیں. حالانکہ آج کل کے زمانے میں جتنی ترقی یافتہ اقوام ہیں انہوں نے اپنی زبان کو نہیں چھوڑا. آپ ایران کو دیکھ لیں، آپ جاپان کو دیکھ لیں، آپ رشیا کو دیکھ لیں. لیکن ہمارے جیسے جو ابھی ترقی یافتہ ممالک نہیں ہے، ہمارے ذہنوں میں تھوڑا کمپلیکس بھی ہے. بہرحال جہاں پہ تو مجبوری ہے کہ ہم انگلش بولیں، سیکھیں، سمجھیں. لیکن بہرحال کیوں نہ ہم وہ زبان سیکھیں اور بولیں اور اس سے محبت پیدا کریں جو رسول خدا بولا کرتے تھے، جو سیدہ بولا کرتی تھی. ہمارے بچوں کے دلوں میں کیوں نہ اس زبان کی محبت پیدا ہو، وہ کیوں نہ اس زبان سے آشنا ہو، کیوں نہ سمجھیں کہ جسے علی کے مرتضیٰ بولا کرتے تھے، جسے حسنین بولا کرتے تھے، جسے امام زمانہ آ کر بولیں گے مرنے کے بعد قبر کے اندر پروردگار جس زبان کو پسند کرتا ہے وہ کون سی زبان ہے؟ وہ عربی زبان ہے. ملائکہ جس زبان کو بولتے ہیں وہ کون سی زبان ہے؟ وہ عربی ہے. خدا جو زبان بولتا ہے وہ کون سی زبان ہے؟ وہ عربی ہے. تو اس سے بھی آشنائی پیدا کریں اور اپنے بچوں کو اور خود اپنے آپ کو اس سے دور نہ کریں، اپنے لیے یہ ایکسکیوزز نہ رکھیں کہ ہم یہ زبان نہ سیکھیں. بہرحال عربی زبان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کام الہا، ایک لفظ آتا ہے کام الہا اور ایک لفظ ہے کاما الیہا. یہاں پر رسول خدا یہ نہیں کہہ رہے، یہ نہیں کر رہے کہ اٹھتے تھے اور کھڑے ہو جاتے تھے. کام الہا کا مطلب ہے کہ ان کے استقبال میں کھڑے ہو گئے، نہیں. کاما الیہا کیا کرتے تھے؟ مرحباً کہا، ویلکم کیا، اس کے بعد کیا کیا؟ چند قدم بڑھ کر فاطمہ کی طرف گئے. وہ رسول خدا جو افضل المرسلین ہے، کائنات کے لیے رحمت ہے، ختم الرسل، افضل المرسلین ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے. وہ سیدہ کے احترام میں کیا کرتا ہے؟ قام الیہا. کیا کرتے ہیں؟ سیدہ کے احترام میں، ان کی محبت میں، ان کے اکرام میں چند قدم آگے بڑھ کر جاتے ہیں. صرف یہی نہیں ہے کہ آگے بڑھ کر جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فَأَخَذَ بِيَدِهَا. کیا کرتے ہیں؟ سیدہ کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں. وَقَبَّلَهَا اور پھر اس پر بوسہ دیتے ہیں. وَأَجْلَسَ مَجْلِسِهَا. جس جگہ رسول خدا خود بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر آ کر سیدہ کو بٹھاتے ہیں. کاش آج تمام لوگوں کو، ویسے تو یہی ہے کہ بہت ساری سنتیں مشہور ہیں رسول خدا کی، اور جب بھی جلوس نکالے جاتے ہیں تو رسول کی ان سنتوں کو بڑا بیان کیا جاتا ہے کہ رسول کی یہ سنت ہے، یہ سنت ہے. نہ جانے کائنات کیوں بھول گئی کہ رسول خدا کی یہ بھی سنت ہے کہ احترام فاطمہ ایسا کیا جائے. سبات پڑھ لے محمد. اللہ اکبر. رسالت یا رسول اللہ، حیدری یا حیدری یا حیدری. زہرا پر بلندتر سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہرحال ایک اور رسول خدا کی حدیث کہ رسول خدا کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ اسری بی الی السماء. اس رات، جس رات، توجہ چاہوں گی، جس رات مجھے معراج کی منزل پر لے جایا گیا، میں نے کیا دیکھا؟ رأیت مکتوبا الی باب الجنہ. میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا. ہر مومن، ہر مسلمان، بلکہ یوں کہوں کہ ہر کوئی جو کافر ہے، مشرک ہے، وہ بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا مقام جو ہے مرنے کے بعد کوئی برا ہو. ہر ایک کی خواہش ہے، بہرحال جو اسلام اور جو ایمان کی منزل پر ہے اس کی خواہش ہے کہ اسے کیا ملے؟ اسے کیا خواہش ہے؟ جنت ملے. ظاہر کون جہنم میں جانا چاہے گا؟ کیا خواہش ہے کہ اسے جنت ملے. رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ لیلۃ اسری بی الی السماء. اس رات، جس رات مجھے معراج کی منزل پر لے جایا گیا، رأیت مکتوبا علی باب الجنہ. میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ جب کوئی بھی جائے گا، ظاہر ہے جو بھی مبغض فاطمہ ہوگا وہ تو وہاں پر جا نہیں سکے گا، بہرحال جو بھی جائے گا وہ وہاں پر لکھا ہوا کیا دیکھے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سب کو اس کا ترجمہ پتا ہے. العلی حبیب اللہ.
रसूल खुदा का लक़ब है कि वो हबीब खुदा है, लेकिन जन्नत के दरवाजे पर क्या लिखा हुआ है? अल अली हबीबुल्लाह। अगर कोई अल्लाह का महबूब है तो वो अली मुर्तज़ा है। अल हसन वल हुसैन सफ़वतुल्लाह। हसन और हुसैन कौन है? परवरदिगार के मुंतखब शुदा है, बरगुज़ीदा बंदे हैं। और फिर क्या लिखा हुआ है? अल फातिमतु खियरतुल्लाह। फातिमा अल्लाह की सबसे बेहतरीन मखलूक है। जितनी भी अल्लाह की मखलूकात हैं उनमें सबसे बेहतरीन जो अल्लाह की मखलूक है वो मेरी और आपकी मखदूमा कौनैन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। और क्या लिखा हुआ है? अल फातिमा तो खियरतुल्लाह। फातिमा कौन है? अल्लाह की सबसे बेहतरीन मखलूक है। व अला मुबग़ज़ीहिम लअनतुल्लाह। जो भी इनसे नफरत करता है, जिसके दिल में भी इनका बुग़्ज़ मौजूद है, वो अल्लाह की रहमत से, रहमत की ये तवक्को ना रखे कि उसे अल्लाह की रहमत मिलेगी। अला मुबग़ज़ीहिम लअनतुल्लाह। अल्लाह की लानत उसके शामिल हाल होगी। बस जो भी चाहता है कि वो अल्लाह की रहमत उसे मिल जाए, अल्लाह की बरकतें उसके शामिल हाल हो जाए, अल्लाह का करम उसके शामिल हाल हो जाए, अल्लाह उस पर अपनी नजर करे, अपना लुत्फ करे, अपनी रहमत करे, तो उसे क्या चाहिए? उसके दिल में फातिमा और औलाद फातिमा की मोहब्बत होनी चाहिए। कातिलों पर लानत बेशुमार। खानदान ज़हरा पर बुलंदतर सलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। और फिर अभी जो मजलिस के शुरू में जो सूरा आपके सामने पढ़ा, आप सब जानते हैं वो सूरा कौन सा है? सूरह कौसर है। कौसर क्या मतलब है? वैसे तो जब भी नाम लिया जाता है तो जहन में क्या आता है? हौज़ कौसर आता है कि वही जो जन्नत में नहर है। लेकिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के इरशाद फरमाते हैं कि ठीक है वो जो जन्नत में नहर है कि कोई भी मोमिन, ज़ाहिर मुनाफिक और काफिर और मुशरिक तो जा नहीं सकते, मोमिन भी जब जन्नत में जाएगा तो उससे पहले उसे जाम कौसर पीना पड़ेगा। हाँ, और उसके साकी अली ये मुर्तज़ा है। हाँ, वो जन्नती कौसर है। लेकिन हकीकत कौसर क्या है? हकीकत कौसर जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के इरशाद फरमाते हैं कि हिया हिदियतुल मन्नान, कि ये कौसर की जो हकीकत जो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, हिया हिदियतुल मन्नान, ये परवरदिगार का तोहफा है। अल मुअता ले रसूलिल्लाह, जो खास तौर पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया है। और क्या कहना इस सूरा का? तवज्जो मेरी तरफ, क्या कहना इस सूरा का? वैसे तो बहुत छोटा सा सूरा है, बहुत छोटा सा सूरा है, लेकिन इसके अंदर जो लफ्ज आए हैं वो कुरान में सिर्फ एक बार आए। कौसर का लफ्ज एक बार आया, अब्तर का लफ्ज सिर्फ पूरे कुरान में एक बार आया, वनहर का लफ्ज सिर्फ पूरे कुरान में एक बार आया। और देखिए इंशाअल्लाह कि आप हिस्ट्री से वो आशनाई रखते होंगे कि जब कुरान ने चैलेंज किया था, तहद्दी किया था, वो क्या कहा था कि वह इन कुंतुम फी रैब, कि कुरान ने सब उस वक्त के काफिरों और मुशरिकों को जो चैलेंज किया था, वो क्या किया था कि अगर तुम्हें इस कुरान के मौजज़ा होने के बारे में कोई रैब है, कोई शक है, तो तुम क्या करो, इस जैसा कोई कुरान लेकर आ जाओ। फातू बिमिस्लि हाज़िल कुरान, लेकर आओ कोई इस जैसा कुरान। जाहिर है ऐसा कुरान ला नहीं सकते, खुद कुरान कहता है तुम ला नहीं सकते, तो क्या करो, फातू बिअशर सूरा, क्या करो, पूरा कुरान नहीं ला सकते, इस जैसी 10 सूरतें ही लेकर आ जाओ। ये भी नहीं ला सकते, तो कुरान ने फिर क्या चैलेंज किया कि नहीं ला सकते, तो क्या करो, इस जैसा एक सूरा ही लेकर आ जाओ, एक सूरा ही लेकर आ जाओ। हालांकि उस वक्त कुरान की बहुत सारे सूरत नाजिल हो चुके थे, लेकिन जिस सूरा को बितौर चैलेंज काबा के दीवार पर लटकाया गया,
ظاہر قرآن نے بہت بڑے بڑے سورہ نہیں لگائے کہ سورہ بقرہ کو لگا دیا ہو، یاسین کو لگا دیا ہو، رحمان کو لگا دیا ہو، مثلا واقعہ کو لگا دیا، سب سے چھوٹا سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس سورہ کو بطور چیلنج قرآن نے کیا کیا؟ رسول خدا کو حکم دیا کہ اس سورہ کو کعبہ کی دیوار پر لگا دیا جائے. سبق پڑھنے محمد بہرحال کوثر کی حقیقت کیا ہے؟ کوثر کی حقیقت کیا ہے؟ کوثر کی حقیقت جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہے. اور پھر دیکھیے کہ ایسی سورہ کہ ائمہ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ جب بھی تمہیں دشمنوں کے سامنے کسی صورت کو پیش کرنا پڑے، تمہیں محاسمہ کرنا پڑے، تمہیں کوئی بحث و مباحثہ کرنا پڑے، توجہ، تو تم کیا کرو؟ کون سی صورت کے ذریعے سے محاسمہ کرو؟ کہا کہ یا معشر شیعہ خاصموا بہذہ السورہ، اس سورہ کے ذریعے سے محاسمہ کرو، بحث کرو دشمنوں کے سامنے. وہ کون سی سورہ ہے اور کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ شیعوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے شیعوں کو اس کی تفسیر ضرور پتہ ہونی چاہیے. وہ کون سی سورہ ہے؟ وہ سورہ قدر ہے. وہ سورہ قدر ہے. کیونکہ ابھی ٹائم نہیں ہے، آپ جا کر پڑھیے کہ سورہ قدر کے فضائل کتنے زیادہ ہیں، کتنے زیادہ ہیں کہ اگر کوئی سورہ قدر کو پڑھتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تو اس کے یہ فضیلت ہے، اسے یہ ملے گا، اسے یہ ملے گا. نماز کے اندر کیا مستحب ہے کہ انسان پہلی رکعت کے اندر کیا پڑھے؟ الحمد کے بعد اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کو پڑھے. کیوں کہا گیا؟ کیوں اس کو اتنی اہمیت دی گئی کہ یا معشر شیعہ خاصموا بہذہ السورہ، کہ اس سورہ کے ذریعے سے تم لوگ کیا کرو؟ محاسمہ کرو، بحث و مباحثہ کرو، اس سورت کو دشمن کے سامنے پیش کرو. یہ سورت کیا ہے؟ آخر اس کے اندر کیا ہے؟ کہا کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے نا، یہ جو لیلۃ القدر ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وہ لیلۃ القدر کون ہے؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ. اور قرآن کیا کہتا ہے اگر اس سورہ کو پڑھا جائے؟ کیا کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو کیا کیا؟ لیلۃ القدر میں نازل کیا. اسی طرح حقیقت قرآن بھی قلب فاطمہ پر نازل ہوئی. ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گی. دوسری آیت کیا کہتی ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ کیسی ہے؟ کیوں نہیں معلوم؟ دیکھیے ابھی رمضان آئے گا، ہم سب جب شب قدر کے اعمال کرتے ہیں تو کتنی راتوں میں کرتے ہیں؟ 3 راتوں میں کرتے ہیں، 19ویں، 21ویں اور 23ویں رات میں. کیا کسی کو معلوم ہے کہ ان میں سے کون سی رات لیلۃ القدر ہے؟ کسی کو بھی نہیں معلوم، کسی کو بھی نہیں معلوم کہ ان 3 راتوں میں سے کون سی رات لیلۃ القدر ہے. کہا جس طرح تم لوگ لیلۃ القدر کی معرفت نہیں رکھتے، تمہیں نہیں معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، وہ شب قدر کیا ہے، اسی طرح تم حقیقت فاطمہ کا ادراک نہیں کر سکتے. تمہیں معرفت فاطمہ معلوم نہیں ہے. وہی جو فاطمہ کا مطلب ہے کہ فاطمہ کا کیا ہے کہ جیسے کل بتایا کہ فاطمہ جدا کر لینے والی، لیکن فاطمہ کا ایک مطلب کیا ہے کہ ایسی ہستی کہ تمام کائنات، تمام مخلوقات جس کی معرفت سے عاجز ہے. کوئی بھی جس کی معرفت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا. وہ کیا ہے؟ وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہے. اور اسی لیے سورہ قدر کے بارے میں کیا کہا گیا کہ جو کوئی حقیقت فاطمہ کو حاصل کر لیتا ہے، جان لیتا ہے، من ادرک حقیقت فاطمہ ادرک لیلۃ القدر، کہ جس کسی نے بھی فاطمہ کی پہچان کر لی، فاطمہ کو جان لیا کہ وہ کن فضائل کی مالک ہیں، وہ کن کمالات کی مالک ہیں، اس نے لیلۃ القدر کو جان لیا. یوں سمجھو کہ جو فاطمہ کی ولایت کے اندر آ گیا، کیونکہ فاطمہ کون ہے؟ ولیت اللہ ہے. جس نے مان لیا، جس کو پہچان ہو گئی کہ یہ فاطمہ ولیت اللہ ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، رہبر ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل ہے. کہا کہ اس کی ہر رات شب قدر ہے، ہر رات شب قدر ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شب قدر کے اب اعمال نہ کیے جائیں، ایسا نہیں ہے. اس شب قدر کی حقیقت، اس کی جو روح ہے وہ کیا ہے؟ وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہے. جس طرح کیا کہا گیا کہ ہر عبادت کس طرح قبول ہوتی ہے؟ کس طرح قبول ہوتی ہے؟
کیسے قبول ہوگی؟ کہا کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو سب اعمال قبول ہو گئے. ان قبلت ما سوا و ان ردت ما سوا. ایسا ہی ہے نا, خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ تو حدیث سب کو معلوم ہے کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو سب اعمال قبول ہو گئے, اگر نماز رد ہو گئی تو سب اعمال رد ہو گئے. لیکن خود یہ نماز کس طرح قبول ہوگی؟ یہ نماز کس طرح قبول ہوگی؟ کہا کہ یہ نماز ولایت علی سے قبول ہوگی. نماز بھی ولایت علی کیا ہے؟ عبادتی است بھی وضو. کہا کہ ایسی نماز جو ولایت علی کے بغیر ہو وہ ایسی عبادت ہے جو بغیر وضو کے ہو. جس طرح عبادت کی روح, نماز کی روح ولایت و محبت علی ہے, اسی طرح لیلۃ القدر کی حقیقت جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہے. شان پر بلند تر سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. آخری چیز توجہ جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں, جو ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے, وہ کیا ہے؟ وہ مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے, وہ علم فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے. اور یہی آج کی مجلس کا میسج بھی ہے کہ سوچئے کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ ام العلوم ہیں, تمام علوم کی جڑ اور ماں جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہیں, مصحف فاطمہ کی مالکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ. ابھی بتاتی ہوں کہ یہ مصحف فاطمہ ہے کیا. جب بی بی اتنے علوم کی مالکہ ہیں تو ہم سب جو بی بی کی کنیزیں ہیں, کیا ہم سب کو بھی باعلم نہیں ہونا چاہیے؟ اسی لیے آج کی مجلس کا میسج یہی ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ چونکہ ام العلوم ہے اور آپ کی ماں ہے, جب ماں علم کے ان کمالات پر فائز ہیں تو ان کی بیٹیوں کو بھی ویسا ہی علم حاصل کرنا چاہیے. مصحف فاطمہ کیا ہے؟ کیا ہے مصحف فاطمہ؟ نام تو آپ نے سنا ہوگا, لیکن جو حقیقت مصحف فاطمہ ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہے مصحف فاطمہ؟ کون سی بک؟ بک تو ہے ظاہر. مصحف کا مطلب ہی ہے کہ ایسی چیز جو دو جلدوں کے درمیان ہو, یعنی کیا؟ بک ہو, صحیفہ ہو. مصحف بک ایک ہی مطلب ہے. لیکن کیا ہے مصحف فاطمہ؟ دیکھیے ہم سب بی بی کے مصائب پڑھتے ہیں, ظاہر ہے بی بی کے مصائب بہت زیادہ ہیں. کب سے آغاز ہوا؟ جب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند ہوئی تھی. کوئی بھی مدینہ والوں میں سے زہرا کو تسلی دینے کے لیے نہیں آیا, ایسا ہی ہے نا, کوئی بھی تعزیت کے لیے نہیں آیا, کیونکہ حالات ایسے تھے کہ کوئی بھی فاطمہ کے دروازے تک نہیں آیا. سلمان فارسی خود بیان کرتے ہیں کہ میں 7 دن تک زہرا کے دروازے تک نہ جا سکا. انشاءاللہ بھی مصائب میں پڑھیں گے کہ علی نے جس کو آواز دے کر بلایا, حسنین کو بھیجا تھا جس کے گھر میں, وہ جناب سلمان فارسی. ایسے حالات جب زہرا کو کوئی تسلی نہیں دیتا تھا, کوئی تعزیت نہیں دیتا تھا, کسی نے بھی زہرا کو تسلیت پیش نہیں کی, وہاں پر کون آتا تھا اور آ کر جناب زہرا کو تسلیت پیش کرتا تھا, آئندہ کی خبریں دیتا تھا؟ وہ کون تھا؟ وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے. ان 75 ڈیز میں یا 95 ڈیز میں جبریل ہر روز جناب سیدہ پر آتے اور آئندہ کی خبریں بتاتے. کیا کچھ ہے اس میں انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجالس میں اس کو بتاؤں گی. جب جبریل آتے, آ کر آئندہ کی خبریں دیتے, جناب زہرا امام علی علیہ السلام سے بیان کرتی ہیں, اور امام علی علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ لکھتے جاتے ہیں. یعنی یوں سوچئے کہ اسلام کی سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی, جسے لکھوانے والا بھی ایک معصوم ہے, لکھنے والا بھی ایک معصوم ہے, کیونکہ بی بی کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 11 ہجری میں. 11 ہجری سے پہلے کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی ہے وہ مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ. اور اب کوئی یہ سوچے نا, کیونکہ جب اغیار کے سامنے ہم لوگ ناشنا ہیں ان چیزوں سے, لیکن اغیار جانتے ہیں
وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کے پاس کوئی الگ قرآن ہے. الگ قرآن نہیں ہے. خود امام جعفر صادق علیہ السلام کیا بیان کرتے ہیں کہ مصحف فاطمہ میں قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے، یعنی قرآن سے بالکل ایک الگ چیز ہے. لیکن کیا ہے؟ وہ ہے کہ جبریل آتے تھے، پروردگار کی طرف سے تسلی، تشفی، آئندہ کی خبریں، علوم کو لے کر آتے تھے. بی بی امام علی کو بتاتی تھی، امام علی علیہ السلام لکھتے جاتے تھے. وہ کیا ہے؟ اسے مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نام دیا گیا. وہ کوئی قرآن نہیں ہے. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ سیدہ پر جبریل نازل ہو. آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی شاید یہ سوال آئے کہ کیسے ممکن ہے کہ سیدہ پر فرشتہ آئے. جبریل تو کہاں پر آتے ہیں؟ انبیاء کے پاس آتے ہیں جب کوئی شریعت لے کر آتے ہیں. شریعت نہیں ہے مصحف فاطمہ، شریعت نہیں ہے. اور اگر کوئی قرآن سے آشنا ہے تو جبریل اور ملائکہ تو موسیٰ پر بھی آئے. پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ پر وحی کی ہے، ہم نے خواہر موسیٰ پر وحی کی ہے، ہاں ہم نے مریم پر وحی کی ہے. فرشتے آئے اور ان سے گفتگو کی ہے. پھر انسان تو نہیں، ظاہر ہے یہ تو ہستیاں ہیں. قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف الہام کیا ہے. جب شہد کی مکھی کی طرف، موسیٰ کی طرف، خواہر موسیٰ کی طرف پروردگار پیغام بھیج سکتا ہے تو کیا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے نہیں ہے سب؟ تو جو بھی جبریل لاتے تھے امیر المؤمنین لکھتے جاتے تھے. اور وہ اب ہے کس کے پاس؟ ایک سے دوسرے امام، دوسرے سے تیسرے امام، یعنی ائمہ کے پاس وہ جو راز ان کے سینوں کے اندر ہیں اور وہ جو خاص چیزیں جو ائمہ کے پاس موجود ہیں، جیسے مثلا حضرت ابراہیم کا، حضرت یوسف کا کرتا، عصائے موسیٰ، انگشتری سلیمان، رسول خدا کا امامہ، رسول خدا کی ابا، یہ تمام چیزیں ائمہ کے پاس ہیں. ذوالفقار، یہ تمام چیزیں کس کے پاس ہیں؟ ائمہ کے پاس ہیں. اسی طرح مصحف فاطمہ بھی اس وقت جناب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے پاس ہے. اور ائمہ مختلف اوقات کے اندر مختلف اوقات کے اندر جب ائمہ سے سوال کیا جاتا ہے، انشاءاللہ کل کی مجلس میں ڈیٹیلز اس کی بتاؤں گی کہ ایک دو چیزیں بتا دیتی ہوں کہ جیسے زیدیہ فرقہ امام سجاد علیہ السلام کے دور میں ہوا. لوگوں نے آ کر امام سجاد سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ زیدیہ فرقہ بن گیا ہے، ہاں، اور وہ مدینہ کے اندر بڑی جڑ پکڑ رہا ہے. مولا یہ بتائیے کہ اس فرقے کا کیا ہوگا؟ یہ تو بہت تیزی سے دنیا کے اندر پھیل جائے گا. امام نے کیا جواب دیا؟ ہم نے مصحف فاطمہ کے اندر پڑھا ہے کہ زیدیہ صرف گرد ہے، خاک ہے، یعنی ختم ہو کر رہ جائے گا. انشاءاللہ کہ آج کی مجلس کا میسج یہی ہے کہ انشاءاللہ کہ جو بی بی کی کنیزیں ہیں وہ اپنے آپ کو باعلم بنائیں، علوم آل محمد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گی. بہرحال آج شب شہادت ہے. ام الشہداء، وہ ہستی کہ جو شہداء کی ماں ہے، ام الائمہ، محافظہ ولایت، اسلام کے رستے میں سب سے پہلی شہیدہ وہ کون ہے؟ وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا. ایک مرتبہ جو بھی اپنے آپ کو فاطمہ کی بیٹی تصور کرتا ہے اپنے دلوں کو جناب زہرا کے قریب کر لیجیے. ایک مرتبہ جناب زہرا کو سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکی یا فاطمہ الزہرا، اے فاطمہ زہرا پر سلام. السلام علیکی یا قرۃ عین المصطفیٰ، السلام علیکی یا محبوبۃ المرتضیٰ، السلام علیکی یا روح خدیجہ. آج اس مجلس میں دیکھیں پورا سال جب ہم مجالس پڑھتے ہیں، مصائب پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جناب زہرا اپنا رومال لے کر آتی ہے، اس میں آنسوؤں کو جمع کر کے لے کے جاتی ہے. لیکن آج خود ماں کی شہادت کی بات ہے. آج کون آئے گا؟ آج خود جناب خدیجہ آئے گی. ارے آپ تصور کیجئے اس مجلس میں کون سا امام نہیں آئے گا؟ ارے ہر امام اپنی ماں کا پرسہ لینے آئے گا. آئے بی بی خدیجہ، اے امام زمانہ، اے امام حسن حسین، اے زینب و کلثوم، آج آپ کو ان کی ماں کا پرسہ پیش کرتے ہیں. آئے کس چیز کا پرسہ؟ ایک مرتبہ اپنے دلوں کو مدینہ لے جائیے. لیکن اے بی بی مدینہ میں کس طرف متوجہ
बकी की तरह, क्या मेहराब रसूल की तरह, क्या बेटे सहरा की तरह। अरे हमें नहीं मालूम बीबी की कब्र कहाँ पर है। अरे जब करबला जाते हैं, अरे जब नजफ जाते हैं, जब मशहद जाते हैं, अरे सरी के पास खड़े होकर कितने इत्मीनान से ज़ियारत मौसूमीन पढ़ते हैं, लेकिन जब सहरा की बारी होती है, ए बीबी आपका हरम कौन सा है? अरे नहीं मालूम, वो जन्नतुल बकी है। अजरकुमिल्लाह। और जब जन्नतुल बकी भी ज़हन में आती है तो क्या हरम ज़हन में आता है? नहीं, सिर्फ एक पत्थर नजर आता है। ये इमाम सज्जाद की कब्र है, ये इमाम बाकिर की कब्र है, ये इमाम हसन की कब्र है, अरे ये इमाम सादिक की कब्र है। अरे पुरसा देते हैं बीबी। अरे बीबी आप कितनी मजलूम है। अरे आपका तो निशान कब्र मालूम नहीं है। ऐ जनाब खदीजा, आपको बीबी की टूटी हुई पसलियों का पुरसा, आपको पहलू शिकस्तगी का पुरसा, मोहसिन की शहादत का पुरसा, अरे उस हाथ का पुरसा जिस पर ताजियाने लगाए गए, आए उस चेहरे का पुरसा जिस पर सीली के जख्म लगाए गए। और कैसे कोई मां बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी मां के मुंह पर कोई मुनाफिक तमाचे लगाए। अरे बीबी क्या करती थी? हमेशा इन 95 दिनों में अपने उस तरफ के चेहरे को छुपा कर रखती थी। अरे हसन हुसैन न देखे, आए मेरे बेटे न देखे। बीबी क्या करती थी? कब्र रसूल पर जाती, अपने दर्द दिल को बयान करती। ए बाबा, आपके बाद सारा तन्हा हो गई। ए बाबा, सारा के दरवाजे को आग लगा दी गई। ए बाबा, अली के गले में रस्सी डाली गई। ए बाबा, सारा को रोने नहीं दिया जा रहा, सारा को रोने नहीं दिया जा रहा। अरे बीबी कब्र रसूल पर जाती, अरे घर में रहती, दिन को रोती, रात को रोती, लेकिन बीबी के गिरगे से मदीना वाले तंग आ गए। तो बीबी से कहे या दिन को रोया करे या रात को रोया करे। बीबी अब कहाँ चली जाती? बीबी जन्नतुल बकी में चली जाती। बातुल अहसान बना के दे दिया, दरख्त के साए में बैठी रहती। लेकिन एक मर्तबा बीबी जब घर में है, अली घर में आते हैं, बीबी देखती है कि अली के चेहरे पर बड़ी अफसरदगी है। बीबी खड़ी हो जाती है, अली आपके चेहरे पर क्यों परेशानी है? कहा सहरा, जिस दरख्त के साए में आप बैठती थी, अरे मदीना वालों ने वो दरख्त काट दिया। अरे आप सहरा कहाँ पर बैठेगी? बीबी मैदान आहद में जाती, हाय धूप में बैठी रहती। अजरकुमिल्लाह। 95 दिनों में हमारी माँ हमारी चिंता की ये हालत है। अरे जब कब्र रसूल पर जाते, अरे कब्र रसूल कितनी दूर है, लेकिन बीबी दीवारों का सहारा लेकर चलती। अरे जनाब ज़ैनब की उम्र 3 साल है। पूछा करती थी आखिर हमारी माँ को क्या हो गया? अरे कोई ऐसा भी है जो 18 साल की उम्र में दीवारों का सहारा लेकर चले? बीबी कभी उठती है, कभी बैठती है, दीवारों का सहारा लेकर चलती है। आए बीबी इतनी ज़ईफ़ा हो गई, इतनी कमजोर हो गई। अरे आज बीबी की शहादत की रात है ना, एक मर्तबा अपनी माँ को सहन में ले आए, अपनी माँ को सहन में ले आए, जिन्होंने अपनी माँ को कफनों के अंदर घरों से रुखसत किया है। अरे कितना मुश्किल होता है अपनी माँ को आखिरी मर्तबा उस घर में देखना। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने क्या किया? आज का दिन जब आया, बीबी ने ज़ैनब को करीब किया। बीबी ज़ैनब कौन है? उम्मुल मसाइब है ना। बीबी ने ज़ैनब को करीब किया और क्या कहती है? ज़ैनब एक खास संदूक लेकर आओ। जब उस संदूक को लाया गया ना, उसमें से कफन को निकालना शुरू किया। एक एक कफन को ज़ैनब के हवाले करती है। खुदा किसी बेटी पर ये वक्त ना आए, माँ उसे उसके कफन दे। कहा देखो तुम्हारे
तुम्हारे बाबा अली आएंगे, आकर तुमसे पूछेंगे कि ज़हरा का कफन कहाँ पर है। देखो ये जन्नत से कफन आया है। ऐ बेटी, ये मेरा कफन अपने बाबा को दे देना। फिर उसके बाद क्या होगा? अजरकुमिंदल्लाह, कुछ अरसा गुजरेगा, हसन आएंगे और आकर क्या कहेंगे कि बाबा का कफन चाहिए। ज़ैनब, ये जो कफन है ना, इसे हसन के हवाले कर लो। अब तीसरा कफन दिया, उसके बाद कुछ अरसा गुजरेगा, हुसैन आएंगे और आकर क्या कहेंगे कि ज़ैनब, हसन का कफन चाहिए। तीसरा कफन हो गया। फिर बीबी क्या कहती है? हसन का जनाजा रुखसत होगा। ऐ ज़ैनब, तुझे एक और कफन की जरूरत पड़ेगी। ये जो चौथा और आखिरी कफन है ना, इसे फिर हुसैन के हवाले कर लो। अरे ज़ैनब का 23 बरस का है। अरे बीबी हुसैन से बड़ा प्यार करती है। अरे क्या कहती है? ऐ माँ, ये आपका कफन है, ये बाबा अली का कफन है, ये हुसैन का कफन है, क्या मेरे हुसैन का कफन नहीं है? अरे माँ ने बेटी को सीने से लगाया। ऐ ज़ैनब, मशीयत परवरदिगार ने तेरे हुसैन को कफन की जरूरत नहीं। बीबी आज क्या कर रही है? घर के सब कामों को कर रही है। आप जितनी रिवायात देख लें, जितना उलमा से सुन लें, रिवायात खामोश है। बीबी ज़ैनब उम्मे कुलसूम बीबी की शहादत के वक्त घर में मौजूद नहीं है, बल्कि उन्हें हाशिमियात के घरों में भेज दिया गया है। एक मर्तबा बीबी क्या कहती है फिज़ा से? फिज़ा, मैं हुजरे में जा रही हूँ, तस्बीह की आवाज आती रहे तो समझ लेना कि ज़हरा इस दुनिया में है। अगर तस्बीह की आवाज खामोश हो जाए, अरे समझ लेना ज़हरा इस दुनिया से चली गई है। एक मर्तबा तस्बीह की आवाज जो खामोश हुई, आवाज आई, बीबी की वसीयत है ना, बीबी की वसीयत है, या अली मुझे रात में ही हुलूद करना, मुझे रात में ही कफन देना, मुझे रात में ही दफन करना। अब अली ने क्या किया? तजहीज़ और तकफीन की तैयारी शुरू हो गई। उधर हसन और हुसैन को भेजते हैं। ऐ हसन और हुसैन, जाओ सलमान को बुला कर लाओ, सलमान को बताना ज़हरा अब इस दुनिया में नहीं रही है। अरे दस्तूर ज़माना यही है ना, हम सबके घरों में भी कोई ना कोई फौतगी हुई होगी। क्या होता है कि जब हम तजहीज़ और तकफीन में मशगूल हो जाते हैं ना, एक मर्तबा आंसू रुक जाते हैं, दिल बंद हो जाता है, लेकिन जो ही किसी करीबी को देखते हैं ना, इंसान फिर गले लग कर रोना शुरू हो जाता है। अली के साथ भी ऐसा ही हुआ। ज़हरा की तजहीज़ और तकफीन में मशगूल है, लेकिन जब सलमान को आते हुए देखा, अली चीखें मार कर रोना शुरू हुए। सलमान के गले लग गए। ऐ सलमान, ज़हरा को मेरे घर में लाने वाले आप थे। अरे ज़हरा की मरकब की बहार आपके हाथ में थी। ऐ सलमान, आज ज़हरा दुनिया से चली गई, आज के बाद अली अकेले हो गए। अजरकुमिल्लाह, न जाने अली की गुर्बत कैसी है। अली ने अपने बच्चों को क्या कहा है? क्या कहा है? कोई भी ऊंचा ना रोए, कोई भी ऊंचा ना रोए, किसी की आवाज और सिसकी बुलंद ना हो, कहीं मदीना वालों को खबर ना हो जाए। छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए आहिस्ता आहिस्ता आंसू गिर रहे हैं।
اونچی آواز میں کریا شروع کر دیا، اے مولا ہمیں تو خاموش کروا رہی ہے، لیکن آج آپ کی چیخیں بلند ہو رہی ہے۔ کاش اسماء تم نے نہیں دیکھا سارا کا وہ ورم شدہ بازو، آئے وہ شکستہ پہلو، آئے وہ خوب بھریا، آئے وہ نیلا چہرہ، ارے سارا مجھ سے چھپاتی رہی ہے، کفن پہنایا، ایک مرتبہ بچوں کو بلایا گیا، اے بچوں آخری مرتبہ اپنی ماں سے ودا کرو، حسن آئے، زینب آئی، کلثوم آئی، لیکن حسین دور کھڑے ہوئے ہیں، ارے جب تک ماں نہ بلائے گی حسین نہ آئے گے، بندے کفن ٹوٹے، او میرے کربلا والے حسین، او میرے بے وطن حسین، او میرے بے کفن حسین، آج ماں بلاتی ہے۔ ماتم زہرا